یہ دوسری طرح سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کوئی طوفان آئے گا عوامی اور وہ سب کچھ بہا لے جائے گا. اچھا, دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر سٹیٹس کو بہت عرصے تک پریویل کر جائے, جیسے 3 سال سے ہے, اگر یہ پریویل کر جائے تو پھر لوگوں کے جذبات ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں. جی آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ہاں درست ہے, لیکن یہ ایسی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح ہوگا نہیں. ایک آپ کو میں ایک جو یونیورسل فینومینا ہے وہ بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ آپ جب بہت سختی استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں, تو پریشر نیچر کے اندر پرماننٹ نہیں رہتا. وہ پریشر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈسیپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, گھٹتا چلا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے ادھر, جو پریشر گھٹتا جائے گا, وہ جو آپ نے پریشر کر کے خوف پیدا کیا تھا, وہ خوف آہستہ آہستہ نفرت میں بدلتا چلا جاتا ہے. اور یہ آپ ایک سائیکولوجیکل ایک آسپیکٹ جو ہے انسان کی زندگی کا, کہ انسان کے اندر دو سچویشن جو ہیں ایسی ہیں کہ جو ایکٹ آف ایگریشن پیدا کرتی ہیں اس کے اندر, اور وہ ایک ہے نفرت اور دوسری ہے محبت. یہ اس کے اندر ایک ایگریشن پیدا کرتی ہے, اور وہ ایگریشن جو ہے اب نفرت پیدا ہو گئی ہے. آپ چھابڑی والے سے پوچھیں تو وہ کس طرح انداز سے اس حکومت کے متعلق اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق باتیں کرتا ہے جو بڑی تکلیف دہ ہیں. ایٹ لیسٹ آئی بینگ اے نیشنلسٹ آئی فیل پین اباؤٹ اٹ. لیکن ایسا ہو رہا ہے, جن کو آپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایک ہیرو بنا کے کھڑا کیا تھا, آج ان کو آپ ویلن کہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب یہ اور صورتحال اور بڑھ جائے گی تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے یہ لوگ, خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. اچھا, یہ فرمائے کہ ایسا تو نہیں کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو 2 سال 4 سال کے بعد کبھی نہ کبھی معاملہ معافی تلافی کر کے ہی حل ہوگا, یا عمران خان کہہ گئے نہیں میں 10 سال 20 سال بھی جب تک زندگی ہے میں کوئی معافی نہیں مانگ رہا, میں ٹھیک ہوں. معافی عمران نے معافی مانگنی ہوتی تو عمران معافی مانگ چکے ہوتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مثال آپ کے سامنے, ایک ایگزامپل بہت بڑی ہے نا آپ کے سامنے. پرویز مشرف کے زمانے میں نواز شریف اور شہباز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافی مانگی, لکھ کے دیا کہ ہم 10 سال سیاست نہیں کریں گے, جی معاہدہ لکھ کیا کر ہے. دیا کہ ہم ملک سے بھی باہر چلے جائیں گے, 10 سال پاکستان بھی نہیں آئیں گے. یہ معاہدہ باقاعدہ لکھ کے دیا ان کو. تو یہ معاہدہ اگر اس قسم کی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ عمران کر چکا ہوتا. پھر کاہے کے لیے 2 سال جیل میں بیٹھا رہا ہے وہ اس برے حالات کے اندر. تو اس لیے یہ کسی صورت نہیں ہوگا. یہ ان کے اگر ذہن میں یہ وہم ہے تو اس کو نکال دیں, لیکن وہم نہیں ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کریں کیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران کی اس کی جو لائف کو دیکھیں, لائف سٹائل کو دیکھیں, تو شاید وہ 10 دن بھی برداشت نہیں کرے گا جیل کی یہ سختیاں. لیکن ہی از اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر. تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ, میں یہ بار بار کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. یہ انپریڈکٹیبل ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ جس طرح انپریڈکٹیبل کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ یہ پاکستان کے اندر جو پینڈلم کی سوئنگ کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ویسے ہسٹری تو اس بات کی گواہ ہے سر کہ پاکستان میں سٹیٹس کو اور جو پولیٹیکل ایلیٹزم ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکا. نہیں جی, وہ سٹیٹ دیکھیں نا, وہ ریاست اور مقتدرہ بھی کبھی جو ریاست اور مقتدرہ کے فیصلے ہیں وہ بھی ہوئے ہیں. ویسے وہ دیکھیں, وہ ایسا ہوا نا کہ وہ سٹیٹس کو جو تھے وہ باقاعدہ مارشل لاء لگا کے, اور بڑیاں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کا زمانہ, پھر اپنے یحییٰ خان کو ستیاناش ہو گیا, بالکل ملک کا ٹوٹ گیا. پھر ضیاء الحق کا پیریڈ آیا اور پرویز مشرف کا پیریڈ آیا. لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا. وہ ایک فیز تھا کولڈ وار کا, تو یہ پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا تھا اور یہ یہاں فوجی کو کر کے آ جاتے تھے اور پاکستان کے آئین کو تہس نہس کر کے اور حکومت سنبھال لیتے تھے.
اب وہ معاملات اور وہ زمانہ گزر گیا، ورنہ اس سے بدتر حالات پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ مارشل لا جو ہے انفورس نہیں کیا گیا، لیکن انڈائریکٹلی یہ اس سے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہاں پہ کہ جہاں پہ آپ نے رول آف لا کو ختم کر کے رول آف اتھارٹی اسٹیبلش کر دی.